طریقہ ہے، اور بھلائی کا حکم دینا اور بھلائی کرنا یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اور سنت مبارکہ ہے۔ تو اس امت کو اللہ نے یہ وصف دیا، یہ منصب دیا کہ برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم کرتے ہیں۔ یعنی ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے امت ہونے کے ناطے کہ جہاں برائی کو دیکھا جائے اس برائی کو روکا جائے اور بھلائی کی جائے اور بھلائی کا حکم دیا جائے، اچھے کاموں کی ترغیب دی جائے۔ تو یہ منصب ہے ہمارا۔ آج بڑی بدبختی ہے کہ ہم نے اپنے اس عظیم منصب کو جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار ہے اور اس امت کا خاص وصف ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور بربادی کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید برہان الرشید میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی داؤد علیہ السلام کے ذریعے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں لعنت بھیجی؟ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے۔ وہ برائی کرنے والوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے اور یہ بہت بری حرکت تھی ان کی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرما رہا ہے بنی اسرائیل پر، کس وجہ سے؟ کہ وہ برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو برائی کرتا ہوا دیکھتے اس برائی کو روکتے نہیں تھے، اور یہ بہت برا کام تھا ان کا جس وجہ سے ان پر لعنت فرمائی گئی۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس قرآن کی آیت کی تشریح فرمائی، وضاحت فرمائی کہ ان پر کیوں لعنت ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی ہوتی دیکھ کر اس سے روکتے نہیں تھے اور یہ بہت برا ان کا کام تھا۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ برائی کو دیکھ کر آنکھ بند کر لینا یہ بہت برا کام ہے۔ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق برائی سے روکنا، برائی سے منع کرنا یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بنی اسرائیل کے لوگ نافرمان ہو گئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور اپنی من مانی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ اولاً ان کے علماء نے، جو بنی اسرائیل کے علماء تھے یا انبیاء تھے، انہوں نے ان کو منع کیا۔ بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر خاص طور پر ہے کہ انہوں نے ان برائی کو ہوتا ہوا دیکھا تو منع کیا کہ یہ برا کام ہے، اس کام کو نہ کرو۔ پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ باز نہ آئے، انہوں نے برائی کو ترک نہ کیا اور اچھائی کو اختیار نہ کیا، اور پھر وہ علماء جو ان کو منع کرنے والے تھے، روکنے والے تھے، انہوں نے ان لوگوں سے میل ملاپ شروع کر دیا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا، یعنی ان کو برا نہ جانا، برائی کرنے والوں کو برا نہ جانا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، گپ شپ کی، کھانا پینا کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کی نحوست سب کے دلوں پر ڈال دی۔ یعنی اب وہ جو نیک لوگ تھے ایک وقت میں منع کرنے والے، جب وہ ان برے لوگوں کے ساتھ مل گئے، برائی کے ساتھ بیٹھ گئے، تو اس برائی کی نحوست، اس برائی کا غلبہ ان پر بھی آن پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے ان پر لعنت فرما دی۔
یعنی ابتدا کے طور پر انہوں نے برائی سے روکا، جب رکے نہیں تو ان کے ساتھ میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبانی ان لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اب یہ بہت بڑی برائی تھی، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، تفسیر مظری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں گے، یعنی ظالم بندہ ظلم کر رہا ہے، لوگ اس کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان سب پر آئے گا۔ اور پھر ساتھ دوسری چیز امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی، جب لوگ برے کام کریں گے اور برا کام ہوتا ہوا دیکھیں گے اور ان کو نہ بدلیں گے تو کیا ہوگا؟ عذاب آ جائے گا۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا، اللہ پاک کا حکم، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا جبرائیل امین کے لیے، اوحى اللہ عز وجل الی جبریل علیہ السلام ان اقلم مدینۃ کذا وکذا بأہلها فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ، جا کر فلاں فلاں بستی کو الٹا کے رکھ دو، فلاں فلاں بستی والوں پر عذاب نازل کر دو، ان کو مٹا دو۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، اے رب العالمین، ان بستی والوں کو جن کو الٹانے کا تو حکم دے رہا ہے، برباد کرنے کا، تہ بالا کرنے کا حکم دے رہا ہے، ان میں ایک نیک بندہ بھی ہے، اور تیرا وہ نیک بندہ ایسا نیک بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، یعنی اتنا نیک بندہ ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ تیرے حکم کی پابندی بھی کرتا ہے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سمیت ان سب کو تباہ کر دے، یعنی اس بندے سمیت ان سب کو، پوری بستی والوں کو تباہ کر دے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیہ وعلیہم فإن وجعہ لم یتمعر فی ساعة قط، یعنی اس بندے نے نیکی کو تو اختیار کیا لیکن برائی ہوتی ہوئی دیکھی، برائی کو روکا نہیں ہے، برائی کو اس نے روکا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی برائی کو دیکھ کر اس بندے کا چہرہ متغیر نہیں ہوا، اس کا رنگ برائی کو دیکھ کر اللہ کے غضب اور ڈر کی وجہ سے بدلا نہیں ہے، ایک ساتھ بھی اس نے ایسا سوچا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگوں نے اس چیز کو سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ وہ تو بندہ بظاہر متقی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ غلط بات تو نہیں ہو سکتی کہ ایک لمحہ بھی اس نے رب کی نافرمانی نہیں کی، لیکن اس کو اللہ پاک نے الٹنے کا عذاب دے دیا۔ کیوں؟ کہ اس نے برائی کو دیکھا اور آنکھیں بند کر لی، اس نے کہا میں تو متقی ہوں، میں تو پارسا ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں، باقی جو کرتی ہیں کرتے رہیں، مجھے ان کی کیا فکر ہے۔ تو اس چیز سے سبق یہ ملا کہ صرف اپنے آپ کو لے کے بیٹھ جانا یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ جتنی حیثیت اور طاقت ہو اس کے مطابق برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، کہ ہر بندہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے، تب جا کے کنتم خیر امت اخرجت للناس کے زمرے میں وہ آئے گا۔ اگر اس کو نہیں پہچانا، برائی ہوتی دیکھ کر آنکھ بند کر لی، بھلائی کو اختیار نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر عذاب جہنم کا وہ بندہ مستحق ٹھہرے گا۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا لوگوں کو، فرمایا کہ مطیع اور نافرمان کی
مثال ایسی ہے جیسے 2 منزلہ جہاز میں لوگ سوار ہو گئے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کشتیاں ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی کشتیاں، اس کی منزلیں بھی آج بھی بحری جہازوں کی منزلیں ہوتی ہیں، اوپر نیچے تہ در تہ منزلیں ہوتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 گروہ ہیں، ایک گروہ نیچے کی منزل میں بیٹھ گیا، سوار ہو گیا، اور ایک گروہ اوپر کی منزل میں سوار ہو گیا. اب جو نیچے والے ہیں ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، اوپر جا کے وہ گراؤنڈ پہ نکلتے ہیں، وہ اپنا ڈول ڈالتے ہیں اس سمندر کے اندر یا دریا کے اندر، تو اس میں سے پانی نکال لیتے ہیں. تو نیچے والوں نے سوچا ایک تو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے، بڑی پریشانی ہے، اور دوسرا جو اوپر کے لوگ ہیں وہ ہم پہ طنز کرتے ہیں، وہ ہماری وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، یہ پانی جو ہمارے قریب ہے ہم یہاں سے سوراخ کر لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے سوراخ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کیا کیا، نیچے والوں نے نیچے کی منزل میں زمین کے اندر وہ کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوپر والوں نے انہیں منع نہیں کیا تو کیا ہوگا. مثال بیان فرمائی نا، فرمایا اگر اوپر والے کہیں کہ ہماری منزل تو سلامت ہے، ہم تو اپنی سیٹوں پہ اپنی نشستوں پہ بڑے خوبصورت طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے والے اپنا ضرورت کے مطابق پانی نکال رہے ہیں تو نکال لیں. تو فرمایا پھر کیا ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ نیچے والے جب سوراخ کریں گے، نیچے سے پانی کشتی میں داخل ہوگا تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. ڈوب جائیں گے کہ نہیں ڈوبیں گے. جہاز جب ڈوب گیا تو اوپر والے اور نیچے والے پھر متغیر، ان کا تبادلہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اوپر والوں کو بچا لیا جائے گا نیچے والوں کو ڈبو دیا جائے گا. اوپر والوں کو چاہیے تھا کہ وہ نیچے والوں کا جا کے ترلا کرتے، ان کو روکتے، بھئی نہ کرو، خود بھی مرو گے ہمیں بھی مارو گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا بلا تشریح و بلا مثال، لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو، خود نیک ہو جانا، خود عبادت گزار ہو جانا، اور دوسروں کو برائی ہوتا ہوا دیکھ کر، دوسروں کو معاشرے کے اندر فساد پھیلاتا ہوا دیکھ کر ان کو نہ روکنا ان جہاز کے نیچے اور اوپر والی منزل کی طرح ہے کہ انہوں نے منع نہیں کیا. جب منع نہیں کیا تو دونوں ڈوب گئے. اسی طرح جب ہم لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر کی برائیوں کو ہم لوگ نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا، ہم پر بھی عذاب ان کی وجہ سے آ جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ یہ نیک سیرت ہے، یہ نیک صورت ہے، اس نے بدعمالی کبھی نہیں کی. اس کا حق ہے کہ وہ برائیوں کو روکے، اچھائیوں کو اختیار کرے. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے وہ بچ نہیں جائے گا، بلکہ جب رب کا عذاب آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو وہ بندہ بھی ان میں پکڑا جائے گا. بظاہر وہ صوفی صاحب ہیں، بظاہر وہ متقی صاحب ہے، بظاہر وہ پارسا صاحب ہے، جو کچھ بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، فرمایا کہ وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف نافرمانوں کو ہی نہ پہنچے گا بلکہ ان کے ساتھ نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں. نیک لوگ بھی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ نیک لوگ بچ جاتے، لیکن نیک لوگوں نے بھی اپنا فریضہ ادا نہیں کیا. اپنا منصب جو ان کا تھا اس منصب کو انہوں نے سمجھا نہیں. خود تو نیک بنے، خود تو نیکیاں کی، لیکن روکنے کی طاقت تھی برائی سے، نہیں روکا. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ طاقت ہو جس بندے میں وہ طاقت سے برائی کو روکے. ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت ہو تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا ضرور جانے. اور فرمایا ہاتھ سے روکنے والا درجہ اعلیٰ ایمان یافتہ لوگوں کا درجہ ہے، اور زبان سے روکنے والوں کا درجہ اس سے نیچے ہے، اور دل میں برا جاننے والوں کا درجہ ان سب سے نیچے ہے، ان سب لوگوں سے نیچے ہے. وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو آج ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کو بھلا دیا. اب اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے بیان فرمایا حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ ہر برائی کو روکے، ہر برائی کا رستہ بند کرے. اور حاکم وقت کے بعد وقت کے علماء کی ذمہ داری ہے
کہ وہ زبان سے لوگوں کو برائی کی جو ہے وہ نفرت دلائیں اور اچھائی کی ترغیب دلائیں، اور عوام الناس کم از کم درجے پہ تو ضرور آئیں، برائی کو برائی جانیں، برائی ہوتے ہوئے دیکھ کر اس برائی کی تعظیم نہ کریں، برائی ہوتی ہوئی دیکھ کر اس برائی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ بیٹھ بٹھاؤ رکھ رکھاؤ نہ رکھیں، ورنہ کیا ہوگا، ان برے لوگوں کی نحوست ان نیک لوگوں پر بھی چڑھ جائے گی، اور اس وجہ سے وہ نیک اور بد دونوں عذاب جہنم کا حقدار بن جائیں گے، عذاب جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او یوشکن اللہ ان ینزل علیکم عذابا منہ فتدعونہ فلا یستجیب لکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر بات فرمائی، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا، یعنی برائی سے روکنا پڑے گا اور بھلائی کا حکم دینا پڑے گا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے، اور پھر تم دعائیں مانگو مگر وہ قبول نہ ہو۔ اب یہ چیز بھی بڑی قابل توجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب تم اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی کو اختیار کر لو گے، برے رستے کو اختیار کر لو گے، تو کیا ہوگا، یا تو تمہیں اس رستے کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہوگا، اگر نہیں روکو گے تو پھر قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے، اور جب عذاب آ جائے گا پھر تمہارے نیک لوگ، وہ جو متقی کٹیا میں بیٹھ کر رب کی عبادت کرنے والے تھے، وہ جو خود صوفی صاحب تھے، وہ جو خود تلاوت کلام کرنے والے تھے، وہ بھی دعائیں مانگیں گے، مسجد کے مولوی بھی دعائیں مانگیں گے، مسجد کے نمازی بھی دعائیں مانگیں گے، لیکن کیا ہوگا، پھر کسی نیک کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو آج میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، رو رلا کے مانگتے ہیں، لیکن عذاب آ جاتا ہے، ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے برے کام دیکھے، بس ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں، ڈر کردہ رو ان کے ڈا خیر تے آئیے، برائی دیکھی، برائی کو روکا نہیں، اچھائی کا حکم نہیں دیا۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو تم نیکی کو اختیار کرو یا پھر عذاب آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر طبرانی نے معجم کبیر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ اضافے کے ساتھ بیان فرمایا، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر شریر حکمران مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے مگر وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اب یہ بھی چیز ہم لوگوں نے غور کرنی ہے، ہم روتی ہیں حکمرانوں کو، حکمرانوں نے ظلم کر دیا، پٹرول مہنگا، آٹا نہیں مل رہا، دنیا میں کوئی آسائش نہیں مل رہی، یہ رونا ہمارا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے من کے اندر غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دے رہا ہوں، فرمایا جب بدعمالی ہوتی ہوئی لوگ دیکھیں گے پر چپ کر جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے لوگ، چپ کر جائیں گے، گناہ غلطیاں خطائیں چوری ڈاکے بدعمالیاں سب کچھ کریں گے لیکن ان کو برا نہیں جانیں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر شریر قسم کے حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت جب شریر حکمران مسلط ہو گئے پھر لوگ دعائیں مانگیں گے، یا اللہ کوئی عمر فاروق جیسا نیک عادل حکمران دے دے۔ حضور فرما رہے ہیں رب نہیں قبول کرے گا، رب تمہاری نیکوں کی دعائیں، وہ نیک بھی جمع ہو جائیں گے جو کٹیا میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، جو خود کو تو ایک لمحہ بھی رب کی نافرمانی کی طرف نہیں لے جاتے لیکن برائی کو برا تصور نہیں کرتے تھے، برائی ہوتی ہوئی دیکھ کر اس کا کلا کما نہیں کیا کرتے تھے، تو پھر کیا ہوگا، ان پر شدید قسم کے شریر قسم کے حکمران مسلط ہو جائیں۔ اور دوسری حدیث پاک امام بغوی نے اس کو روایت کیا ہے،
تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم امر و نہی نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر شرارتی لوگوں کو حاکم بنا دے گا، پھر وہ تمہیں شدید تکلیف پہنچائیں گے۔ شرارتی لوگ، ظالم لوگ حکمران بن جائیں گے کیونکہ ان کا ذہن ہی شرارتی ہے، ان کا ذہن اور نفس ہی اپنی کرسی ہے، اپنی بلے بلے ہے۔ عوام کی خیر خواہی، عوام کی بھلائی، عوام کے لیے سوچنا، فکر کرنا ان میں سے کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ اپنی بہتری کے لیے تمہارے اوپر وہ ظلم مسلط کر دیں گے اور تم لوگ ظلم کی چکی میں پسو گے۔ تو آج ہم لوگ ان ساری چیزوں کو، ساری حقیقتوں کو اپنے سامنے لائیں اور اپنا مطالعہ کریں۔ برائی ہوتی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے یہ برا کام ہے، پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے؟ ہر بندے کو پتہ ہے، میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پر بھی یہ بیان کیا تھا کہ ہر بندے کو پتہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، کون ہے جس کو اس چیز کا نہیں پتا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی ہوئی ہے ہر بندے پر۔ رمضان کا روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کس بندے کو نہیں پتا چوری کرنا گناہ ہے؟ کس بندے کو نہیں پتا شراب پینا گناہ ہے؟ کس بندے کو نہیں پتا زنا کرنا گناہ ہے؟ ہوتا دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ ہمارے بھائی، ہمارے قریبی شراب پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ نمازیں ترک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ہم لوگ ان کو روکتے ہیں؟ جب نہیں روکتے تو پھر یہ حاکموں کا قصور نہیں ہے، حکمرانوں کا قصور نہیں ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ غریب بندے کو آٹا نہیں مل رہا، غریب بندے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ غور کریں اپنے من میں جھانک کر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز بیان فرما رہے ہیں عذاب بھی آئے گا، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، تو یہ بارش، یہ بادل، یہ عذاب ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں ہم لوگ، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو یار اپنے من کے اندر غور کریں، اپنے آپ کو اللہ کی وحدانیت کی طرف لائیں، اللہ کی عبادت کی طرف لائیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے، ابھی موقع ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم دنیا میں ہیں، ابھی ہمارے پاس عبادت اور ریاضت کا لمحے ہیں، موقع ہیں۔ توبہ کریں، رب وحدہ لا شریک توبہ کو قبول کر لے۔ رب وحدہ لا شریک گناہوں کو معاف کر دے گا، نہیں تو پھر وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اوپر بھی رب کی طرف سے لعنتیں آ جائیں جو بنی اسرائیل کے لوگوں پر آئی تھی۔ انہوں نے برائی کو دیکھا، روکا نہیں، برائی کو دیکھا، بروں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان بروں کی نحوست ان نیکوں پر بھی چڑھ گئی، وہ بھی برے ہوئے۔ اس لیے آج ہم لوگوں کو اس چیز کی فکر کرنا ہوگی، غور کرنا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آج ایک وظیفے کے طور پر ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بندہ اپنی پریشانی لے کر گھومتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا، کوئی کہتا ہے رزق میں برکتیں نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کچھ ہو گیا، کوئی کہتا ہے کچھ ہو گیا۔ صحابہ کرام سے منقول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، سب سے پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز 5 گانا کی پابندی کرو۔ کیا چیز ہے؟ نماز 5 گانا کی پابندی کرو، اور نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، کیا چیز ہے؟ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اس کی تلاوت کرو، اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع 1 مرتبہ اس کی تلاوت کرو، 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ یہ سب کو آتی ہے آیت الکرسی، یہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخری رکوع تلاوت کرو، اور پھر اس کے بعد چاروں کل یہ قرآن مجید کے آخری پارے میں آخر میں آتے ہیں، تقریباً ایک علیحدہ آتا ہے، 3 پھر اکٹھے آ جاتے ہیں، چاروں کل ان کی تلاوت کرو ہر نماز کے بعد۔ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا وبال، یہ جو آج ہمیں فتنے پڑے ہوئے ہیں، ہماری عورتوں کو بالخصوص، مردوں کو بھی ہمارے اوپر جادو ہو گیا، سن کسے تویز پا چھڑے، کوئی واہ نہیں، کوئی حالات نہیں رہ گئے، برکت کوئی نہیں، کپڑے کٹی گئے نہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ جتنے بھی فتنے اور فساد ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ عمل
کرے گا اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگے گا، رب تبارک و تعالی بڑے سے بڑا بھی جادو کیوں نہ کیا ہوا ہوگا اس کو توڑ دے گا۔ ہر قسم کی جو وبائیں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، وہ سب کی سب تکلیفیں اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل سے دور کر دے گا۔ ہم لوگ، ہماری عورتیں بالخصوص اس چیز سے یار اجتناب کریں۔ اب ظاہر ہے یہ جملہ میں جو کہنے لگا ہوں ہے تو مشکل لگے گا عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، لیکن میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگوں نے 2 نمبروں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جو ٹھگ باز لوگ ہیں، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، ان کے پاس جاتی ہیں، پیسے دے کر ان سے دم کرواتی ہیں۔ وہ شریعت کے پابند، شریعت کے تارک لوگ ہیں، اور شریعت کا تارک جو مرضی کر لے، رب تبارک و تعالیٰ نہ اس سے راضی ہے نہ اس کے پاس جانے والے سے راضی۔ ہزاروں پیسے ہم لوگ ان پر خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہ عبادت کی طرف لگاتے ہیں نہ ریاضت کی طرف لگاتے ہیں۔ نیک لوگوں کا دامن پکڑے، اولیاء اللہ جو ہے ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرے، ان سے دعا کروائیں۔ لیکن یہ 2 نمبری جتنی بھی ہے، ڈکوسلے بازی، کوئی وہ نہایا نہیں تو وہ پیر بن گیا، کسی نے غسل نہیں کیا تو وہ پیر بن گیا، کسی نے بال نہیں کٹوائے تو وہ پیر بن گیا۔ جو نحوست بڑے سے بڑا وہ خرابی کرتا ہے، ہم اس کو بڑے سے بڑا پیر صاحب مان کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اپنا، ان کا اپنا الو سیدھا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ وہ کسی نے وہ بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ ایک بابا جی کے پاس کوئی بندہ گیا، بابا جی میری یہ پریشانی ہے، میری یہ تکلیف ہے، دعا کریں مجھ سے دور ہو جائے، اللہ کرے۔ تو انہوں نے کہا 20,000 لگے گا، یہ تیری تکلیف دور ہو جائے گی۔ وہ بندہ 20,000 دے کے چلا گیا۔ وہ بابے کا جو مرید تھا اس نے کہا بابا جی یہ کیسے دور ہوگی؟ تو اس بابے نے کہا اس کی دور ہو یا نہ ہو میری پرابلم حل ہو گئی۔ سمجھ آئی بات؟ یہ ہمارے معمولات ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو دین کی طرف لگائیں، نماز کے پابند بنیں، دعائیں قبول ہوں گی، لیکن جب ہم لوگ دین کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، دین کا ہر ناطہ اور تعلق ہم نے توڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں نا، اندازہ کریں دائیں بائیں دیکھ کے، جمعۃ المبارک کا ماشاءاللہ دن ہے، تازہ رمضان رحمتیں سمیٹ کے گیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد کی، ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں، صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ نمازی جو کثیر تعداد میں ہوتے تھے ماشاءاللہ ان کو اب تھکیڑا چڑھ گیا ہے۔ جمعہ جو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا تھا وہ اب تھک گئے ہیں، چلو 1 مہینہ بس بڑی پابندی نہ، روزے بھی رکھ لینے، نمازاں بھی پڑھ لیاں نے، 2 رکعتاں آخری جمعہ دیہڑے بھی مولوی آ کے پڑھ لو تو کام بن جائے گا، وہ پڑھ لیے، اب سارا سال چھٹی۔ تو پھر عذاب ہی آئے گا، رحمت نہیں آئے گی، پھر برکت نہیں آئے گی، پھر قبولیت نہیں آئے گی، پھر رب راضی نہیں ہوگا، پھر عذاب کے اندر ہم لوگ گرفتار ہوں گے، پھر آٹا لینے کے لیے لائنوں میں کھڑا ہو کر مرنا پڑے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جنہوں نے ہمیں لائنوں میں لگا دیا۔ ملک پاکستان کثیر گندم پیدا کرنے والا، پر پاکستان کے باسیوں کے لیے آٹا موجود نہیں ہے۔ کثیر چاول پیدا کرنے والا، ہم زرعی لوگ ہیں، زراعت ہمارا پیشہ ہے، کتنی ہم لوگ گندم پیدا کرتے ہیں، کتنی ہم لوگ منجی پیدا کرتے ہیں۔ تو کوئی غریب بندہ چول لین چلا جائے پتہ لگ جائے آٹا 100 سے اوپر چلا گیا ہوا ہے۔ یہ دکھ ہے، اور دکھ یہ نہیں کہ حکمرانوں نے ہم پر ظلم مسلط کر دیا، دکھ یہ ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کر لیا۔ آج بھی ہم مسلمانی طریقہ اختیار کر لیں، آج بھی ہم لوگ سچے ہو جائیں، دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، رب کی عبادت کرنے والے بن جائیں، خدا کی عزت کی قسم آج بھی رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو صحابہ کے پاس تھا، وہی دین ہمارے پاس ہے جس دین کے متوالے صحابہ تھے، وہی شریعت ہمارے پاس ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، وہی نماز ہے، وہی روزے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور صحابہ نے ادا کی، اور دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو گئے۔ پھر وہ وقت آیا مسلمانوں کی حکومت کے اندر لوگ پیسے لے کر گلیوں میں نکل جاتے، کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، ہر بندہ اتنا خود مختار ہو گیا۔ آج ہر بندہ زکوٰۃ لینے والا ہے، امیر بھی اس کو بھی کہے لے لے تو کہتا ٹھیک ہے میں بھی لگ جاندی۔ صدقہ فطر کئی ایسے لوگوں کو دیا گیا جو حقدار نہیں تھے، قبول کر لے بس ٹھیک۔ اللہ وحدہ